یہ بات کہ تمہارے اوپر کچھ کیا گیا ہے یہ تو بالکل غلط ہے۔ جس انسان کا دنیا میں آنا، اس کا جینا، اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کا سارا کچھ لکھا ہوا ہے، وہ آ کر رہتا ہے اور اپنی زندگی گزار کے پھر جاتا ہے۔ کسی کی تعویذ سے، کسی کی طرف سے جادو سے یا الٹ پلٹ کرنے سے کسی کی زندگی اور موت واقع نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ اس وجہ سے یہ بات تو ذہن سے بالکل نکال لینی چاہیے کہ کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ باقی ہمارے ذمے سبب اختیار کرنا ہے، اور سبب یہی ہے کہ انسان اپنے آپ کو ایک کام کے لیے تیار کر لیتا ہے اور اس کام سے کر گزرتا ہے، باقی آگے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے۔ اب ہمارے لیے شاید خیر اسی میں ہو، کیونکہ انسان کو اپنی خیر کا پتہ نہیں ہوتا کہ میری خیر کس میں ہے، لیکن اس کی وجہ سے آپ کی جو درجات بلند ہوتے ہیں اور آپ اللہ کی قرب میں جو جاتی ہے اور اللہ کے ہاں آپ کا جو مرتبہ اور مقام بنتا ہے، شاید کہ وہ بچہ پیدا ہونے سے نہ بنے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں خیر رکھی ہوگی۔ باقی یہ کہ صلاۃ الحاجت کا آپ معمول بنا لیں، ہر دن 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھا کریں، سورہ یاسین پڑھا کریں، اور اسی امید سے رہا کریں کہ انشاءاللہ اس دفعہ اللہ تعالیٰ خیر کا معاملہ فرمائیں گے اور اللہ تعالیٰ خیر کی کوئی شکل پیدا فرمائیں گے، اور اس کے بعد جو کچھ ہو تو اس پہ اللہ کی طرف سے راضی رہنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ جب تک ہمت اور توفیق ہو سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے فیصلے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی رہنا چاہیے، کیونکہ آدمی کسی چیز میں بھی اللہ تعالیٰ پہ زبردستی نہیں کر سکتا اور اپنی تقدیر کو، اپنے بچے کی تقدیر کو بدل نہیں سکتا۔ صرف ہمیں حکم ہے کہ اللہ سے مانگو، صلاۃ الحاجت پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بند راستوں کو کھولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ السلام۔